اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو پھر جیل سے رہا کر دیا گیا اور عزت کے ساتھ لایا گیا اور لا کے اپنا مشیر خاص، اپنا مقرب جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ جو ہے وہ یہ کہا قال جعلنی، مجھے مقرر کر دیجئے، مجھے بنا دیجئے۔ الف جو ہے وہ یہاں پہ امر کے لیے آیا ہے، نون وقایا اس کو سپورٹ دینے کے لیے، اس یہ کو یہ جو ہے وہ مفعول یا متکلم ہے۔ اجلنی بنا دیجئے، مجھے مقرر کر دیجئے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کے اوپر، مطلب مجھے جو ہے وہ سارے اختیارات دے دیجئے۔ یہاں تک لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے عہدہ مانگا وزیر خزانہ کا یا وزیر معاشیات کا، لیکن انہوں نے کہا کہ سارے چیزوں کا مجھے دے دیجئے انچارج، انی حفیظ علیم، بے شک میں ہوں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا۔ کس بات کا؟ اس کا بیک گراؤنڈ ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ایک خواب بادشاہ نے دیکھا تھا، اس نے دیکھا تھا 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہیں۔ اس طرح جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر آپ علیہ السلام نے جو ہے فرمائی تھی کہ 7 سال ایسے آئیں گے جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ فراغ کے ساتھ جو ہے وہ فصلیں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، جو پہلے کا سارا کچھ ہوگا اس کو کھا لیں گے۔ تو اس کے لیے جو پراپر بندوبست کرنے والا ہوں میں، اس کی خزانے کی ان ساری چیزوں کی، زمینوں کی میں حفاظت بھی کروں گا، اور مجھے اس کا علم ہے کہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے۔ تو اس سب کا انچارج جو ہے وہ مجھے بنا دیجئے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایک نبی ایک کافر بادشاہ سے کسی منصب کا تقاضا کر سکتا ہے؟ تو یہاں پہ تو بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن دیکھیے منصب کا تقاضا وہاں پہ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ کوئی شخص، یا یہ تو نبی ہیں اللہ کے، جہاں پہ اصلاح مقصود ہو، جہاں پہ کوئی مفسد ہو، کوئی مصیبت ہو، اور اس مصیبت میں یہ نظر آ رہا ہو کہ میرے علاوہ اس کو کوئی ریکٹیفائی نہیں کر سکتا، اور پھر آگے نقطہ نظر یہ نہ ہو کہ مال و جاہ ہو، وہاں پہ جاہ و منصب یا مال و دولت نہ ہو، صرف اصلاح مقصود ہو۔ اور نبی سے زیادہ اصلاح کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اور اسی اصلاح کا نتیجہ ہے کہ بعد میں جو ہے وہ اس بادشاہ کو بھی دعوت اسلام دی اور وہ بادشاہ بھی مسلمان ہوا۔ اس نیت سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان ساری چیزوں کے اوپر مقرر کر دیجئے، اور اس نے فوراً پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے تو اس نے اس کو عزیز مصر کا، وہ جس کے گھر میں ٹھہرے تھے، جس کا نام کیا تھا، قطفیر یا اصغر نام اس کا تھا، اور اس کی بیوی کون تھی؟ رائیل، جس کو جو ہے وہ ہماری کتابوں میں زلیخا کے نام سے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے۔ تو اس کی جگہ پہ مقرر کیا، اور بعد میں پھر بادشاہ خود بھی جو ہے وہ اس نے سب کچھ آپ علیہ السلام کے حوالے کیا، مسلمان ہو گیا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ بعد میں گزر گیا۔ اس آیت مبارکہ کے بعد کسی جگہ اس بادشاہ کے لیے ملک کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اس کے لیے استعمال ہوتا رہا اسی سورہ مبارکہ میں، لیکن اس کے بعد استعمال نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ مجھے مقرر کر دیجئے، اور اس نے مقرر کر دیا، اور جب مقرر کر دیا تو پھر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، مَكَنَّا لفظ کیا ہے؟ تمکین سے، اس کا لفظ کیا ہے؟ میم کاف نون، اسی سے ہمارا لفظ کیا ہوتا ہے؟ مکان۔ مکان کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اور ٹھہرایا، رہائش دی، قدم جمائے ہم نے، اور اسی طرح ٹھہرایا ہم نے یوسف کو فی الارض، اس زمین میں۔ کہاں پہ؟ وہ یوسف ایک غلام کے طور پہ بکتے ہوئے وہاں پہ پہنچے تھے، اور یہاں اب جو ہے وہ بادشاہ کا جو ہے وہ رتبہ جو ہے وہ حاصل کر لیا، درجہ مل گیا۔ یا تبوا لفظ ہے تبویۃ سے، جس کا معنی ہوتا ہے آباد کرنا، ٹھہرنا، رہنا، رہائش اختیار کرنا۔ وہ یا جو ہے وہ علامات مضارع کے لیے لگا ہوا ہے، واو الف یہاں پہ جمع کے لیے استعمال ہوا۔ یتبوأ منہا، وہ رہے جہاں مرضی، حیث ما یشاء، جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ رہے، جہاں ٹھہرنا چاہتا ہے وہ ٹھہرے۔ کہاں ایک قیدی تنہائی میں رہ رہا ہے، اور کہاں کا اختیار دیا گیا بادشاہ بنا کے کہ جہاں چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ نصیبو لفظ ہے، دیکھیے اس کا مصدر کیا ہے؟ اصابہ سے۔ اصابہ لفظ ہم بہت دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اصابتم مصیبہ، پہنچی جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مومن کی مثال بتائی گئی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ نون جو ہے وہ علامات مضارع لگا، ہم پہنچاتے ہیں،
برحمتنا ساتھ رحمت اپنی کے، ہم اپنی رحمت کے ساتھ پہنچاتے ہیں، من نشاء، من کا مطلب جس کو، نشاء لفظ کس سے ہے؟ نون، یہ لفظ کیا ہے؟ شاء، شاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، نون علامت مضارع، ہم چاہتے ہیں، شاء وہی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، یہ وہی لفظ ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں ساتھ اپنی رحمت من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع، اور نہیں، نضیع نام نون جو ہے وہ مضارع کے لیے استعمال ہوا، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر المحسنین، محسنوں کا اجر، نیکوکاروں کا اجر، صبر کرنے، یہاں پہ صبر کرنے والوں کا جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ اور صبر کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر، اور لام یہاں پہ استعمال ہوئی ہے البتہ، یقیناً کے لیے، لازم کے لیے، اجر لفظ علیحدہ لفظ ہے، ولا اجر الاخرۃ، اور البتہ یقیناً آخرت کا اجر، خیرن بہتر ہے، کن لوگوں کے لیے بہتر ہے؟ للذین آمنوا، لیے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور رہے وہ متقی، اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ اب یہاں تک ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ اس کے درمیان تقریباً جو ہے وہ 10 سال کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بادشاہ مقرر ہو گئے، اس کے بعد پھر وہ 7 سال گزرے، جن 7 سالوں میں جو ہے وہ بہت کثرت سے فصلیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد قحط کا دور شروع ہوا، اور قحط کے دور کے جو ہے کچھ عرصے بعد جو ہے ان کے بھائی ان کے پاس آئے۔ تو یہ ایک ذہن میں رکھیے کہ یہاں کے بعد تقریباً 10 سال کا فاصلہ جو ہے وہ اس اگلی آیت کریمہ میں ہے۔ وجا، اور آئے، اخواتو لفظ کیا ہے؟ اخی، اخی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی، اس کی جمع کیا ہے؟ اخواتو، اور آئے بھائی یوسف، یوسف کے، اور یوسف کے بھائی آئے، فداخلوا علیہ، وہ داخل ہوئے اس کے پاس، پہنچے اس کے پاس، فعرفہم، پس لفظ کیا ہے؟ عرف، اسی سے ہمارا لفظ عرف ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہچان لینا کسی چیز کا، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں عرف فلاں، تو پہچان کسی کی، وعرفہم، اور پہچان گئے ان کو، وہم، اور تھے وہ، لہو منکرون، اب دیکھیے یہاں پہ ان کو پہچان گئے، اور ہم جمع کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اور تھے وہ لیے اس کے، کس کے؟ یوسف علیہ السلام کے، منکرون، انکاری، وہ پہچان نہیں رہے تھے، اور جب وہ یوسف کے بھائی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا، اور وہ اس کے انکاری تھے، وہ اس کو نہیں پہچان سکے۔ ولما، اور جب، جہزہم، اب لفظ ہے جیم ہے زے، جہازہ، اسی سے ہمارا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تیار کر دینا۔ جب ہم لڑکی کا مال و اسباب تیار کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہیز کہا جاتا ہے۔ جب میت کو تیار کرتے ہیں تو ہم تجہیز و تکفین کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ جہاز ہوتا ہے جو سامان اور مسافروں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ لے جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا۔ اور جب تیار کر دیا ان کا، بے جہازہم، ساتھ سامان ان کا، اور جب ان کا سامان جو ہے وہ تیار کر دیا، کالا، کہا، اتونی، اتونی، یہ لفظ ہے اتا، ان سے، اتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا کسی چیز کا، لیکن اگر اس کا صلہ با آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ اب اتا ان کے بعد نون تو اس کے لیے، اس کو سپورٹ دینے کے لیے لگا، یائے متکلم مفعول کے لیے لگا، لاؤ میرے پاس، بیاخن، اپنے بھائی کو، لکم، تمہارا جو بھائی ہے، لاؤ اپنے بھائی کو میرے پاس، من ابیکم، من ابیکم، لفظ ابی، ابی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابا، کم جو ہے وہ حاضر کی ضمیر لگی ہے، جو تمہارے باپ میں سے بھائی ہے تمہارا، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اعلیٰ، الف جو ہے وہ حمزہ، یہ جو ہے وہ سائن آف انٹروگیشن کے لیے، استفہامیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لا نافیہ کا صیغہ حاضر میں نفی کرتا ہے، کہا نہیں، ترونا، تم دیکھتے، لفظ کیا ہے؟ را، را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، اور یا تا الف نون علامات مضارع لگا ہوا ہے، وا نون جمع کے لیے لگا، ترونی، کیا تم نہیں دیکھتے، انی، بے شک میں، اوفی، اوفی لفظ کس سے ہے؟ الف تو آ گیا، میں متکلم کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ، اور اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ وفا، وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا کسی چیز کا، اسی سے ایفا ہمارا لفظ ہے، وفا پورا کر دینا،
جو ہم وفا کا بدلہ کہتے ہیں کہ جس سے جو کام کیا جائے اس کے بدلے میں اتنا ہی اس کا صلہ جائے، اوفی میں پورا کرتا ہوں الکیلا، کیلا، کیل کس کو کہتے ہیں؟ ماپ کو، غلہ کو۔ میں اس کے اوپر بعد میں بتاتا ہوں کہ ایک پیمانہ مقرر کر دیا تھا ہر خاندان کے لیے، ہر خاندان کے لیے ایک پیمانہ کہ ایک اونٹ کے برابر، ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا تھا وہ مقرر کر دیا تھا اس قحط کے دنوں میں۔ تو کیل اسی لیے اس پیمانے، اس غلے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، انی بے شک میں اوفی الکیلا، میں پورا کرنے والا ہوں پیمانہ، وَأَنَا خَيْرٌ منزلین، اور میں بہتر ہوں منزلین، انزال سے، جس سے ہمارا لفظ منزل بھی ہوتا ہے، اور میں بہتر مہمانداری کرنے والا ہوں، ٹھہرانے والا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، پھر اگر، فیکا الگ کر دیجئے، ان الگ کر دیجئے، لم نافیہ کا صیغہ ہے اور یہ ماضی میں نفی کرتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اس کو ساتھ اگر نہیں لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، پھر نہیں ہے میرے پاس ماپ تمہارے لیے، فلا پس نہیں ہے، کیلا ماپ، لکم تمہارے لیے، اندی میرے ہاں، پھر میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے تمہارے لیے، ولا تقربونی، اور نہ میرے پاس آنا تم، میری قربت مت اختیار کرنا، مطلب یہ ہے کہ میرے پاس مت آنا تم۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، کالا جعلنی علی خزائن الارض، کہا مقرر کر دیجئے مجھے خزانوں کے اوپر، مجھے بادشاہ بنا دیجئے، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، بہت حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ٹھہرایا ہم نے یوسف کو اس زمین میں، يَتَبَوَّأَ مِنْهَا، کہ وہ رہے جہاں چاہے رہائش اختیار کر کے، مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء، جہاں وہ دل کرتا ہے اس کا، جہاں وہ دل کرتا ہے وہاں رہے، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاء، اور ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنوں کا، نیکوکاروں کا، احسان کرنے والوں کا، صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اجر البتہ، خیرٌ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور رہے وہ متقی، اللہ سے ڈرتے رہے، ان کا اللہ اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، پھر آئے بھائی یوسف کے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، پس جب وہ پہنچے تو ان کو پہچان لیا اس نے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اس کے انکاری تھے، اس کی پہچان نہیں رکھتے تھے۔ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کر دیا سامان ان کا تو کہا قَالَ ائْتُونِی، لاؤ اس کو، لاؤ میرے پاس، بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُم، جو تمہارے باپ میں سے تمہارا بھائی ہے اس کو میرے پاس لے کے آنا۔ یہاں بات ہو رہی ہے بنیامین کی۔ الا ترونی انی اوفل کیلا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں پورا ماپ دینے والا ہوں، وَأَنَا خَيْرٌ مُنزِلِينَ، اور میں بہتر جو ہے وہ مہماندار بھی ہوں، میں مہمان نوازی بھی کرتا ہوں اور بہتر ٹھہراتا بھی ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم نہ لائے اس کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے تمہارے لیے، وَلَا تَقْرِبُونِي، اور نہ تم میرے پاس آ جانا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ جب بادشاہ بنا دیا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان یوسف علیہ السلام کے اوپر فرما رہے ہیں، اس طرح ہم نے یوسف کو ٹھہرایا اس زمین میں۔ اب ذہن میں لائیے کہاں اس یوسف علیہ السلام آج سے 7، 8، 10 سال پہلے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں ایک غلام کے طور پہ، ایک منڈی میں بکتے ہیں، اور بکنے کے بعد عزیز مصر کے گھر میں جب جاتے ہیں تو عزیز مصر کی بیوی کے فریفتہ ہونے کی وجہ سے جیل جانا پسند کر لیتے ہیں، اور جیل میں قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، اور آپ 7 سال یا اس سے زیادہ عرصہ جیل میں جو ہے وہ قید رہتے ہیں۔ اور کہاں پہ آپ یوسف علیہ السلام اسی جگہ پہ جہاں کہا گیا ہے کہ جہاں مرضی ٹھہرو، جو مرضی کرو، اور اس اختیار اور اقتدار کے ساتھ کہ جو تم چاہتے ہو تم کرو، جو تمہارے دل میں آئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، جو جس کو چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے۔ وَلَا نُضِيعُ، اور اللہ تعالیٰ اس صبر کو، کون سا صبر؟ جب کنویں میں پھینکا گیا تو وہ صبر، بھائی لے گئے اور لے جا کے کنویں میں پھینکا گیا، اور پھر کہاں نبی کا بیٹا جو ہے وہ غلاموں کی منڈی میں فروخت ہوا، وہ صبر، اور اس کے بعد پھر اس بادشاہ کی، اس عزیز مصر کی بیوی نے جب پھر اس کو جو ہے وہ اپنے جال میں پھنسانا چاہا، اللہ سے مدد مانگی اور اللہ سے رحمت مانگی، اور پھر جب کہا گیا کہ یا تم میرا حکم مان لو یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جیل جانا پسند کر لیا اللہ کے پیارے نبی نے۔ اور جب جیل میں رہے اور اس کے بعد پھر جب بلایا بادشاہ نے کہ باہر آ جاؤ، تب بھی کہا اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ جو میرے اوپر الزام لگا ہے وہ دھو نہیں دیا جاتا، جب تک میری عزت جو ہے وہ بحال نہیں کی جاتی۔ تو یہ ہے وہ اجر جو صبر تھا جس کے اوپر جو ہے وہ جو کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت کے ساتھ
جس کو چاہتا ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وہ مقام دیا۔ وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ یہی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بادشاہت دی، سلطنتیں دیں، اور جو اس کا آخرت کا اجر ہے وہ تو جو ہے وہ کیا کہنے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے اس کا۔ تو جو دنیا میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا اجر جو ہے خیرٌ، بہت بہتر ہے، للذین، لیے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ ایمان لے آنا، کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ اللہ سے ڈرتے رہنا، متقی ہو کے رہنا، ان کے لیے پھر اجر جو آخرت کا ہے اس کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو کچھ جھلک ہمیں کروائی گئی ہے۔ اللہ کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں، اللہ کس طرح نوازے گا، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا جب خود کہہ رہا ہے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ، آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ اب یہاں پہ ایک باب ختم ہوا۔ اس باب کے بعد یہ شخص جو ہے وہ کہا جاتا ہے کتفیر یا اصغر نام تھا اس کا، جو عزیز مصر تھا، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ رائیل یا زلیخا جو ہے وہ بیوی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں جب اس وقت یہ شخص یہ فوت ہو گیا تو اس بادشاہ نے زلیخا کا نکاح ایک روایت کے مطابق یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ان میں سے 2 بیٹے جو ہے وہ آپ کے علیہ السلام کے تھے۔ ایک بیٹے کا نام افراسیم تھا اور ایک کا نام میسا تھا، اور افراسیم سے بعد میں جو ہے وہ نون پیدا ہوئے، اور نون سے پھر جو ہے حضرت یوشع علیہ السلام، ہم نے نام اکثر سنا ہے یوشع بن نون علیہ السلام کا، یہ جو ہے وہ آپ کے پوتے جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں ایک روایت میں۔ اور پھر آپ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحمت تھا، اور آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ واللہ عالم یہ ایک مختصر سا شجرہ جو ہے وہ یہاں پہ مل پا رہا ہے ہمیں کہ اس عرصے میں یہ کچھ ہوا ہے۔ واللہ عالم اس میں کہاں تک حقیقت ہے، لیکن جو شجرہ تفاسیر کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ یہ ان کا سٹرکچر تھا، لیکن اس کے علاوہ آپ کی 3 بیویاں 3 اور بھی تھیں، اور بھی آپ کی اولاد تھی۔ لیکن اس پارٹ، چونکہ اس سارے قصے میں ابھی تک جو زیر بحث لوگ آئے ہیں، جو کریکٹرز ہیں، وہ کریکٹرز وقت کا بادشاہ تھا، اور وقت کے بادشاہ کے ساتھ پھر وہ عزیز مصر تھا، عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ تھی، اور اس کے بعد پھر جو آپ کی اولاد ہے ان کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ فرمایا گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ اس کے بعد 10 سال کا عرصہ اگلی آیت کریمہ میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے کتنا عرصہ، 30 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں آپ جو ہے وہ غلام ہوئے تھے، آپ کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، وہاں سے نکلے، کچھ عرصہ جا کے جو ہے وہ پھر 3 سال کہہ رہا ہے یا کوئی مدت کہہ رہا ہے جو آپ نے عزیز مصر کے گھر میں ٹھہرا ہے، اور اس کے بعد کوئی تقریباً 7 سال عرصہ جو ہے وہ آپ قید خانے میں رہے، اور 7 سال قید خانے میں رہنے کے بعد پھر آپ آئے بادشاہ بنے، اور پھر پہلے 7 سال وہ گزرے جس میں فصلیں بھرپور ہوئیں، جس میں موٹی گھائیں تازی پلی پھولی بڑھیں، اور وہ بالیوں میں جو ہے وہ خوشوں میں بالیاں لگیں، دانے پکے، اور اس کے بعد وہ ٹائم گزرا، اور پھر اگلے 7 سال وہ آئے جس میں قحط کا سماں ہوا، جس میں قلت پیدا ہوگی۔ اس نے صرف اس علاقے کو متاثر نہیں کیا بلکہ دائیں بائیں کنعان، فلسطین، ان سب علاقوں کو متاثر کیا، اور وہاں پہ جو ہے وہ کھانے کے لیے لوگوں کا نہیں رہا۔ تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور مجھے پتہ بھی ہے میں نے کیسے سنبھالنا ہے، مجھے علم بھی ہے، آپ نے ہر کسی کا راشن مقرر کر دیا۔ راشن یہ مقرر کیا، پہلے آپ نے کہا کہ میں غلہ دوں گا اور مال کے بدلے غلہ دوں گا، تاکہ لوگوں کو ذہن میں ایک یہ نہ ہو کہ یہ مفت کا مال ہے، ٹھیک ہے جتنا مرضی کھاؤ۔ جب آپ پیسے دے کے کچھ چیز لیں گے تو پھر آپ کو اس کی قدر کا احساس ہوگا، آپ اس کو ضائع نہیں کریں گے، جتنی ضرورت ہوگی اسی ڈیمانڈ کے مطابق۔ پہلے اس کے بدلے میں لیا، اس کے بعد اگلے سال کہا کہ ٹھیک ہے اب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو مال و اسباب لے آؤ، جو گھر کا بستر یا جو کوئی سامان ہے وہ لے آؤ۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ اچھا اگر نہیں ہے کچھ بھی تو جو مال مویشی ہیں وہ بھی لے آؤ اپنے، وہ مال مویشی لے لیے۔ اگلے سال کہا کہ جو تمہارے غلام ہیں، جو لونڈیاں ہیں، جو باندیاں ہیں وہ لے آؤ، اس کے بدلے غلہ لو۔ اور اس کے بعد پھر کہا، اب دیکھیں جہاں پہ کھانے کو کچھ نہ ہو انسان اپنی جان تک بیچتا ہے، اس کے بعد پھر لوگوں سے ان کے بچوں کے عوض جو ہے وہ غلہ دیا ان کو، اور پھر آخر میں لوگوں کی اپنی جانیں گروی رکھ کے جو ہے ان کو غلہ دیا۔ اس طرح ہر چیز کا بادشاہت کس کے پاس آ گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد۔ اور جس وقت وہ قحط گزر گیا، آپ نے ہر وہ چیز جو ان سے لی تھی، مال سے لے کے ان کی اولاد، ان کے مال و مویشی، ان کا اسباب، ان کی جانیں، ہر چیز کو آزاد کر دیا۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو لوگوں کو اس غلے کا احساس نہ ہوتا،
اس کے اجڑ جانے کا، ضائع ہو جانے کا خدشہ تھا، اور مقرر کر دیا ہر خاندان کے لیے صرف ایک اونٹ کے اوپر جتنا غلہ لادا جا سکتا ہے وہ ایک پیمانہ مقرر کر دیا، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے کیل کا لفظ جو ہے وہ ہم بار بار یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایک ماپ تھا، وہ ایک ماپ مقرر کر دیا، اور خود اور بادشاہ کے وقت کے جو اس وقت تک پہلے بادشاہ تھا ان کا، اس کو کیا کہتے تھے کہ صرف دوپہر کو چند لقمے کھانے کے لیے دیے جاتے، اس کو بھی اور دربار کو بھی، اور خود یوسف علیہ السلام بھی۔ جب بادشاہ جو ہے وہ بھوک سے بلبلا اٹھتا تو کہتے کہ اگر تم بھوک سے بلبلا اٹھتا ہے، اگر تجھے پیٹ بھر کے کھانے کو دے دیا گیا، لوگوں نے یہی کہا کہ یار حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ سب میں بانٹتے ہیں لیکن خود آپ بھوکے رہتے ہیں اور صرف چند لقمے جو ہے وہ اس سے گزارا کرتے ہیں، تو کہا اگر بھوک کا احساس نہیں ہوگا تو میں دوسروں کی بھوک کا احساس کیسے رکھوں گا۔ اس طرح وہ غلہ جو آپ نے سیو کیا تھا، وہ غلہ اگلے 7 سال کے لیے نہ صرف مصر کے لوگوں کے کام آیا، بلکہ اس کے بعد جو دائیں بائیں کے لوگ تھے، دوسرے ممالک کے لوگ تھے، ان لوگوں کے کام بھی جو ہے وہ سارا کچھ آیا۔ تو یہ وہ اس کی تھیم تھا جو کہا نا علیم حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور میں علم بھی رکھنے والا ہوں۔ تو آپ نے اس طرح غلہ بیچ دیا اور لوگوں سے جو ہے وہ ان کا مال و ثواب، یعنی کہ ایک وقت تھا کہ ہر چیز یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ گروی ہوگی، چاہے کسی کے پاس کیش تھا، مال تھا، درم و دینار تھے، چاہے کسی کے پاس جو ہے وہ مال مویشی تھے، گھر کا سامان تھا، لونڈیاں تھیں، غلام تھے، بچے تھے، حالانکہ ان کی اپنے جانیں تک جو ہے وہ چلے گئیں۔ اس عرصے میں 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کنعان میں جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا اب کھانے کے لیے جب کچھ نہیں ہے، تو پھر پتہ چلا کہ ساتھ والے ملک کا بادشاہ جو ہے وہ بہت سارا کچھ جو ہے وہ مال جو ہے غلہ جو ہے وہ دے رہا ہے، تو اپنے 10 بیٹوں کو بھجوایا، جہاں پہ بھائی جو کہا ہے اخوات یوسفہ، 10 بھائی، 11ویں بھائی کو حضرت بنیامین کو جو ہے وہ ساتھ لانے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ جب سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا آپ یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے بھی رہتے تھے، اور ساتھ جو ہے وہ بنیامین کے اوپر جو ہے وہ بھائیوں کے لیے اعتبار بھی نہیں کرتے تھے۔ تو بھائی آئے اور آگے جب پہنچے فعرفہم، تو ان کو پہچان لیا، وہ تو فوراً پہچان گئے، عبرانی زبان میں گفتگو کی، لیکن وہم لہو منکرون، وہ ان کو پہچاننے والے نہیں تھے، وہ ان کے انکاری تھے۔ ان کے ذہن میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے جس بچے کو ہم نے جان چھڑوانے کی غرض سے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ سامنے بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہوگا۔ اور پھر درمیان میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتنا 10-15-20 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہے۔ ایک بچہ 17 سال کی عمر میں تھا، اب اس سے جو ہے وہ 35-40 سال جو ہے وہ اس کی عمر میں چلی گئی ہے، تو 15-20 سال کا 25 سال کا گیپ آ چکا ہے۔ اور دوسرا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کو ہم نے اندھے کنویں میں پھینکا تھا، جان چھڑوائی تھی، وہ اس کو جو ہے وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوگا۔ وہ پہچان کے ان کے، اور پہچاننے کے بعد جس وقت ان کا سامان ان کو جو ہے وہ تیار کر کے دے دیا، پہچاننے کے بعد ان کی اچھی خاطر مدارت کی، اور خاطر مدارت کرنے کے بعد ان سے پوچھا اس کے بارے میں کہ تم لوگ کون ہو؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تم جو ہے وہ میرے ملک میں جاسوسی کرنے آئے ہو۔ یہ اگلوانا تھا ان سے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تو جس وقت ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسی کوئی جاسوسی کرنے نہیں آئے، ہمارے ہاں تو بھوک تھی، تو ہمارے باپ جو پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف جو ہے وہ جاؤ اور جا کے غلہ لے کے آؤ۔ تو ہمارا باپ نبی تھا، ان کے باپ بھی آگے سے رسول نبی تھے، ان کے باپ بھی آگے سے نبی تھے، تو ہم اپنی وہ صفائیاں دے رہے ہیں۔ پھر پوچھا اچھا کتنے بہن بھائی ہو؟ اس نے کہا ہم 12 بہن بھائی تھے، ایک بھائی ہمارا چھوٹا بچپن میں جو ہے وہ جنگل میں گیا تھا اور مر گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا، اور ایک بھائی کو جو ہے وہ ہمارا باپ اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا، وہ دونوں جو ہے وہ باپ ہمارا مشترکہ تھا، ماں ہماری علیحدہ تھی۔ یہ بھی بتا دیا، اور پھر بتانے کے بعد جو ہے وہ آئے اور آ کے بھائی کا کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ گھر میں ایک ہمارا باپ بھی ہے، اس کے خاندان کا غلہ بھی دے دیں، اور ہمارے بھائی ہے اس کا غلہ بھی دے دیں۔ ہر ایک شخص کے خاندان کے لیے ایک اونٹ کے اوپر لادے جانے والا غلہ جو ہے وہ اس کا وہ راشن تھا، وہ کوٹا تھا، تو وہ ساتھ جو ہے وہ دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اپنی اس بات کو تمہیں سچا ثابت کرنا ہوگا۔ اس کی تصدیق کے لیے اگلی دفعہ جب آنا تو اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا۔ اگر تم بھائی کو ساتھ نہیں لے کے آئے تو میں سمجھوں گا کہ تم جاسوس ہو، تم کسی اور نیت سے یہاں پہ آئے تھے، اور تم جس نیت سے بھی آئے تھے بھائی کو ساتھ نہیں لے کے آئے، تو پھر نہ تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ ہے کہ تم نے جھوٹ بولا کہ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے، حالانکہ ساری حقیقت جانتے تھے۔ فَعَرَفَهُمْ، جب کہا کہ پہچان لیا ان کو، تو پھر وہ جانتے تھے۔
اور ساتھ کہا کہ میں تمہارے باپ کا بھی دے رہا ہوں، لیکن آئندہ لے کے آؤ تو بھائی کو لے کے آؤ تاکہ تصدیق ہو سکے کہ جو تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو۔ اگر تم وہ ساتھ نہیں لے کے آئے تو پھر نہ تو تم میرے پاس آنا اور نہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہوگا۔ وَأَلَا تَرُونِي، کہ اور پھر تم یہ بھی دیکھو، یہ کس لیے کہا اَلَا تَرُونَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کہ میں بہتر، میں پورا دینے والا ہوں، تاکہ جا کے باپ کو جو ہے وہ بتاؤ کہ میں وہ شخص ہوں جس نے جو ہے وہ جو پورے کے پورے دیتا ہوں اور پھر مہمانداری بھی کرتا ہوں۔ اور پھر ایک کام اور کیا، اگلی آیت کریمہ میں ہم پڑھیں گے کہ جب وہ جانے لگے تو ان کا جو متاع، جو ان سے پونجی لی تھی، جو ان سے جو ہے وہ پیسے لیے تھے، درم و دینار لیے تھے، وہ ان کے جو ہے وہ اسی غلے میں چھپا دیے، تاکہ وہ کہے کہ ہاں کتنا رحم دل بادشاہ تھا کہ بادشاہ نے جو ہے وہ غلہ بھی اس مصیبت کے وقت ہمیں دے دیا اور ہمیں ہماری پونجی سے، ہمارے اسباب سے بھی محروم نہیں کیا، اور تاکہ اس سے ان کے دل میں لالچ آئے کہ جائیں، اور پھر جو ہے وہ رحم بھی آئے ان کے باپ کے دل میں کہ اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھی جو ہے وہ ساتھ بھی دیا۔ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، اور ساتھ یہ وارننگ دے کے ان کو جانے دیا، سامان بھی دے دیا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر نہ لائے تم اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، میرے پاس کچھ ماپ نہیں ہوگا تمہارے لیے، کوئی غلہ نہیں ہوگا، وَلَا تَقْرَبُونِي، اور نہ تم میرے قریب آنا، نہ تم میرے پاس آنا۔ اب اس میں سے دیکھیے، اس سبق میں سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے؟ وہ لیسن ملتا ہے تقوی اللہ کی ذات کے اوپر، توکل اللہ کے لیے، کہ جو بھی مصیبت آ جائے۔ اب دیکھیں جتنی مصیبتیں یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائی گئی ہیں کہ بادشاہ بننے تک پیدا ہوئے، ماں دنیا سے چلی گئی، پھوپھی کے پاس گئے، وہاں سے جو پھوپھی سے جدا کر دیا گیا، گھر میں آئے، گھر میں آنے کے بعد پھر جو ہے وہ بھائیوں نے جو ہے وہ لے جا کے کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے نکلے غلام بن گئے، غلام بن کے کسی کے گھر میں 4 دن سانس ملے، وہاں پہ اس بادشاہ کی عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے وہ جیل میں بھجوا دیا، جیل میں جا کے قید کاٹی، باہر نکلے، پھر ایک عروج کی داستان شروع ہوئی کہ جتنا صبر کیا اللہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے، وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو تقیہ، توکل، ہر چیز اللہ پہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ساتھ یہ کہا، نصیب برحمتنا من نشاء، جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے وہ نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سپارے بیٹا لا دو، یا وہ سامنے اکٹھے ہی پڑے ہوئے ہیں، سپارے نئے جو ہیں وہ لے لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔